زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں، بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے، بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے تکلفات سے بزم سخن سجانی ہے۔ ہمارا سفر کہاں دولت خلوص کہاں، ہمارا سفر کہاں دولت خلوص کہاں، سخن فروش ہے داد ہنر کمانی ہے، سخن فروش ہے داد ہنر کمانی ہے، نہ سوز و ساز ہے دل میں نہ آنکھ میں آنسو، نہ سوز و ساز ہے دل میں نہ آنکھ میں آنسو، کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو، کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو، زباں پہ دعوے مہر وفا بہت کچھ ہے، سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں، غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں، غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل، جمی ہوئی ہیں نگاہیں نشاط حاضر پر، نہ باز پرس کا قطرہ نہ احتساب کا ڈر، جمی ہوئی ہیں نگاہیں نشاط حاضر پر، نہ باز پرس کا قطرہ نہ احتساب کا ڈر، وہ تم کے شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، وہ تم کے شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، یہ ہم کے شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں، وہ تم کے شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، یہ ہم کے شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں، وہ تم کے حق کے لیے سر بکف تھے میدان میں، یہ ہم کے زخم کھانے کا حوصلہ بھی نہیں، تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، ہمارے ہاں تو فقط رہ گیا خدا کا نام، ہمارے ہاں تو فقط رہ گیا خدا کا نام، بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا، بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا، کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا، کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا، ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں، ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے، وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے، طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم، چڑھی ہوئی ہیں زباں پر کثافتوں کی پتہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب سے
دعوت خطاب دیتا ہوں۔ مقاصد و مصالح شریعت میں ان کا اعتبار۔ رحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے کہ سورۃ النحل کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اس کی کچھ تشریح کی جائے اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے موضوع پر میں آؤں، اس سے پہلے مجھے مناسب لگتا ہے کہ ایک دو جملے خود جو آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، اس کے بارے میں صراحت کر دوں، وضاحت کر دوں۔ یہاں بورڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عنوان لکھا ہوا ہے، اور جو آپ کا اعلامیہ ہوتا ہے اس اعلامیہ میں بھی یہ عنوان مذکور ہے: مقاصد و مصالح شریعت میں ان کا اعتبار۔ مقصد، مقاصد ہماری زبان کا روزمرہ کا لفظ ہے جس کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس گول کو، اس ٹارگٹ کو ہم مقصد کہتے ہیں جس کو انسان اچیو کرنا چاہ رہا ہے، حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ مصلحت اور مصالح اس کی جمع، یہ لفظ بھی بہت زیادہ اجنبی اور نامانوس نہیں ہے، اگرچہ کہ عربی کے اعتبار سے اس لفظ کی عمومیت اردو کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور مصلحت اردو میں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ کمپرومائز قسم کا مفہوم دینے والا لفظ بن گیا۔ مصلحت پسندی سے انہوں نے نہیں کہا، اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں مصلحت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی بھلائی، بہبود، فائدے کے خاطر جو کام کیا جائے۔ صلح سے، صلاح سے لفظ نکلا ہے، اور جب شریعت میں لفظ مصالح استعمال کیا جاتا ہے تو اور بھی ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، اور بھی قانونی ہو جاتا ہے، اور اس کا مفہوم ہونے لگتا ہے کہ شریعت میں جب ایک مفتی فتویٰ دیتا ہے تو بعض ایسے امور کی رعایت کرتا ہے جس میں انسانوں کی مصلحت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، انسانوں کو تنگی سے بچانا، پریشانی سے بچانا، یہ مفہوم ذہن میں ہوتا ہے، اس کو مصالح کہتے ہیں۔ شریعت کے مصالح و مقاصد، اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اور یہ ٹاپک جو میں نے منتخب کیا پچھلے خطاب کے موقع پر، جبکہ ہمارے شبیر صاحب بھی غیر حاضر تھے اپنی علالت کی وجہ سے، کیونکہ اس موقع پر میری گفتگو ہوئی تھی قیاس پر۔ شریعت میں قیاس کس کو کہتے ہیں اور
شریعت کے احکام میں قیاس کو کہاں کہاں برتا گیا، تو قیاس کے بعد سب سے پہلے شریعت کا سورس ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا شریعت کا سورس اور ماخذ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث شریف، تیسرا سورس ہے اجماع امت، پوری امت اگر کسی بات پر متفق ہو گئی تب بھی وہ ایک ایسی حقیقت بن جاتی ہے جس میں اس کی رعایت شریعت بھی کی جاتی ہے، اور چوتھا سورس وہی ہے جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا، قیاس، اور قیاس اور پھر علت کی بنیاد پر قیاس کرنا، یعنی ایک حکم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حکم کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ایک ایسے مسئلے پر جاری کرنا جو موجودہ دور کا مسئلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا تھا، اس کو قیاس کہتے ہیں، اس کی علت ہوتی ہے اور اس کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ان چاروں سورسز کے بعد کچھ اور سورس ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے مصالح مرسلہ اس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ان چیزوں کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین، یہ شریعت کتنی جامع ہے، یہ شریعت کس قدر لاجک کی بنیاد پر ہے، اس میں تعقل کتنا ہے، عقل کو اپیل کرنے والی چیزیں کتنی ہیں، یہ شریعت کتنی عالمگیر ہے، یہ شریعت کتنی ہماگیر ہے، یہ ہم کو موقف سمجھ میں آئے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مجھے بہت فون آتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتا کہ ٹی وی پہ بہت برا مناقشہ ہو رہا ہے اور بہت اسلام کے بارے میں تلخ باتیں کر رہے ہیں، طلاق کے مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، آج وراثت کے مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، بیشتر لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے کال کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس میں میڈیا کی چابک دستی ہے کہ وہ ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے جو شریعت کے طالب علم ہی نہیں ہوتے، جو شریعت کے طالب علم ہی نہیں ہوتے۔ اگر ایسے لوگوں کو وہ لائیں جو واقعتاً شریعت کا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نکھر کر کھل کر سامنے آ جائے گا، لہذا وہ پہلو تہی کرتے ہیں کہ باصلاحیت لوگوں کو پیش کیا جائے، اپنے مطلب کے لوگوں کو پیڈ قسم کے پیسے دے کر لا کے بٹھاتے ہیں، اور جو بیچارے کبھی کبھی جواب نہیں دے پاتے اور کبھی کبھی دانستہ غلط جوابات دیتے ہیں اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ میری اور آپ کی، اور بالخصوص زیادہ وضاحت و صراحت کے ساتھ میں کہوں گا آپ کی جو عصری دنیا کے لوگ ہیں، ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مسائل سے واقف ہوں، اور کبھی ایسے موقع ہوں تو لوگوں کو میسیج دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اسلامی عنایت فرمائی وہ کوئی معمولی شریعت نہیں ہے، یہ انتہائی اہم شریعت ہے، اس کے سورس، اس کے مقاصد اور اس کے مآخذ ایسے ہیں جو بہت بلند ہیں اور جو بہت ہی قوی ہیں، محکم ہیں، ٹھوس ہیں۔ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، جب گفتگو ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ شریعت کی کیا حکمتیں ہیں۔ اس لیے خاص طور پر میں ان عناوین کا انتخاب کرتا چلا آ رہا ہوں۔ علماء امت نے بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی موافقات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم، المستقصیٰ وغیرہ وغیرہ، اور آپ کا ہندوستان پیچھے نہیں رہا اس میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، حجت اللہ البالغہ، یہ وہ کتابیں ہیں جو شریعت کے ان مقاصد سے بہت تفصیل سے گفتگو کرتی ہیں، اور اس سے دین کی حقیقت نکھر کر ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکتی ہے اگر مطالعہ ہو۔ لیکن چونکہ مطالعے کا بھی فقدان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں ان کی رسائی ہے کرسیوں تک، عہدوں تک، اور ان کا بول بالا ہے، اسی لیے بڑی غلط فہمیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے۔ میں جب دمشق گیا تھا، اور جب میں دمشق گیا تھا تو وہ اجڑا ہوا دمشق نہیں تھا، بہت ہی آباد دمشق تھا، بڑا خوبصورت تھا،
بہت ہی لہلہاتے ہوئے باغات، بہت خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ نے آب و ہوا تو بہت عمدہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری حسن تو دیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کی سلامت روی، بہت اچھا ماحول تھا۔ اب تو لوگوں نے اجاڑ کر رکھ دیا اس چمن کو، اور جن بزرگ کی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ شیخ رمضان سعید رمضان البویتی، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا میں نے لیکچر سنا تھا مسجد میں، جامع مسجد اموی، الجامع الاموی کہلاتی ہے، دمشق کی خوبصورت ترین مسجد، بہت بڑی، جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی مدفون ہے، اور ایک جالی ہے جس میں ایک چھوٹی سی گول قبر بنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت یحییٰ کو شہید کرنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں سر دیا گیا تھا، لیکن چونکہ خون ابلتا جا رہا تھا، رک نہیں رہا تھا اس سر سے، اسی لیے گھبرا کر بادشاہ نے جلدی سے دفن کروا دیا۔ واللہ عالم، وہ بڑی مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، اور حالات اللہ کرے جلد از جلد پرامن ہو جائیں اور آپ کو بھی جانے کا موقع ملے۔ نبیوں کی سرزمین ہے، وہاں پہ شیخ سعید رمضان البویتی نے جب مصالح مرسلہ اسی عنوان پر لیکچر دیا تو میں حیران تھا کہ 500 سے 600 کے قریب بالکل نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو 20 سے 30 سال کے درمیان کے ہوں گے۔ اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ اتنا دقیق موضوع اور ٹیکنیکل یہ گفتگو، اور یہ ذوق کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے یہاں سیرت پر کوئی جلسہ ہو، قرآن پاک پہ کوئی جلسہ ہو تو اتنی تعداد نہیں جمع ہوتی۔ یہاں دیکھیے کیا جذبہ ہے نوجوانوں کا، لیکن کس کی نظر لگی پتہ نہیں، وہ تو ملک تباہ ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی بہت زبردست کتاب بھی ہے اس موضوع پر، مصالح کس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اسلام کے مزاج کو ہم سمجھ لیں، اور اسلام کے اسی مزاج کو سمجھنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ امر بالعدل والاحسان۔ کتنا یہ آیت ہم سنتے ہیں ہر جمعہ، تقریباً 99% مسلمان تو اس آیت کو ضرور سن لیتا ہوگا، 1% ہوں گے جو جمعہ کی نماز چھوڑتے ہوں گے، باقی سب سنتے ہیں، جس میں خطیب صاحب اسی پر اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کے سلسلے میں ایسی عجیب و غریب روایتیں ہیں کہ ایک روایت حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بہت اونچے درجے کے مکی صحابی، مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب اسلام کا بول بالا ہوا تو میں بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا، اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، شور کانوں میں پڑتا تھا کہ کچھ ہوا ہے، کچھ ہلچل ہو رہی ہے، اور کچھ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، کچھ لوگ تائید کر رہے ہیں، بڑی تعداد مخالفت کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی، علی نامی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علی نے مجھے کہا کہ اسلام کے بارے میں تم نے کچھ سنا؟ تو میں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کی میں ایک آیت تم کو سناتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ موضوع بہت سنجیدگی کا ہے، یہ موضوع سرسری سننے کا نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میری زندگی میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور اتنا میں متاثر ہوا اس آیت سے، اتنا متاثر ہوا کہ میں نے پھر اسلام قبول کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت یہ آیت ہے، سب سے جامع آیت جس نے سارے احکام کو سمٹ لیا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت علی ہو، یا حضرت عثمان ابن مظعون ہو، یہ تو وہ ہیں جو حلقے بگوش اسلام کے بڑے خادم بنے۔ جو اسلام کی مخالفت پہ مارا گیا، بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا وہ ولید ابن عقبہ۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو امام قرطبی روایت کرتے ہیں اس نے جو جواب دیا وہ ایسا عجیب و غریب جواب ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ یہ آیت اس کے سامنے کسی نے پڑھ دی کہ دیکھو یہ قرآن مجید نازل ہوا، یہ آیت نازل ہو گئی، تو آیت سننے کے بعد اس نے کہا واللہ
ان علیہ لتلاوا و ان فیہ لحلاوا و ان اعلاہ لمغدق و ان ادناہ لمثمر. خدا کی قسم یہ کلام معمولی کلام نہیں لگ رہا ہے مجھے. کہا اس کلام میں ایک جوش ہے، ایک حسن ہے، وہ فیہ لحلاوا، اور اس میں ایک شیرنی ہے، دل اٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عجیب جاذبیت کی کیفیت ہے، اور اس کی بلند شاخیں بڑی پھلاور ہے، اور اس کی نیچے کی شاخیں وہ بڑی مضبوط اور ٹھوس ہے اور فیض رسا ہے. یہ درخت عجیب و غریب درخت ہے، یہ کلام عجیب و غریب کلام ہے. جس نے اسلام نہیں قبول کیا اس نے ایسا اعتراف کیا. تو آپ سوچئے کہ کتنی جامع آیت ہے، اور اس آیت کو اس کی جامعیت ہی کی بنیاد پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگوں نے جن کے بارے میں مورخین نے کہا کہ اگر خلیفہ خامس کوئی ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ ادھر ادھر کی باتوں پر لوگ خطبہ ختم کرتے ہیں، لہذا خطبہ ختم کریں تمام خطیب حضرات اس آیت پر. وہ دن ہے اور آج کا دن سارے عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں تمام علماء و خطبہ اسی آیت پر اپنی خطابت کو ختم کرتے ہیں. لہذا یہ وہ جامع آیت ہے جس کا سمجھنا بھی بہت ہمارے لیے ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو عادل کا حکم دیتا ہے. میں عادل کا ترجمہ عادل سے کر رہا ہوں، انصاف سے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ترجمے سے انصاف نہیں ہے. لفظ عادل کے ساتھ انصاف نہیں ہے. عربی کا لفظ عادل اتنا جامع ہے. آپ قرآن مجید میں عادل کے استعمالات دیکھیں کہ مشرکین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ بھی عادلون، تو پھر جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو نہیں دیتے. یہاں پر حقوق اللہ کے لیے لفظ عادل استعمال ہوا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے بھی عادل کا لفظ استعمال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے لیے بھی عدل کا لفظ ارشاد فرمایا. اعتدال کے لیے بھی لفظ عدل. تو اتقاء، اعتدال اور انصاف تینوں مفاہیم کو یہ لفظ لیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اور اس عدل کے بعد ارشاد فرمایا والاحسان. صرف عدل سے کام نہیں چلے گا، اس میں حسن بھی ہونا چاہیے، جمال بھی ہونا چاہیے. نماز پڑھ لی آپ نے، ڈیوٹی ادا ہو گئی، یہ عدل میں آیا، لیکن نماز میں روحانیت پیدا کی، یہ احسان میں آیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب حضرت جبرائیل نے حدیث جبریل میں یہ پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کی مشہور ترین حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگرچہ کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ تو دیکھ رہا ہے تم کیسے پکار رہے ہو، کیسے ہاتھ پھیلا رہے ہو. تو یہ احسان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صرف انسان فریضے کا، ڈیوٹی کا بوجھ اتار کر رکھ دے یہ کافی نہیں ہے. اس میں ایک اخلاص بھی ہو، احسان بھی ہو، اظہار محبت بھی ہو، تعلق بھی ہو، اپنائیت بھی ہو، خشوع و خضوع ہو. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. ماں باپ کو پہچانو، ماں باپ کے ماں باپ کو پہچانو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، ماں باپ کے بھائی بہنوں کو پہچانو، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو، اپنے کزنز کو پہچانو، ان کے حقوق ادا کرو. یہ ہے اسلام. پورے کنبے کا صلہ رحمی جس کو کہا گیا، جس کی تاکید میں قرآن پاک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کئی ایسی بشارتیں آئی ہیں جن کو قائم کرنے والے کے سلسلے میں اور توڑنے والے کے سلسلے میں وعیدیں آئی ہیں. وہ سب کو آپ ذہن میں رکھیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تین چیزوں کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور روکتا ہے تم کو فحشاء، بے حیائی کی باتوں سے، منکر، ہر اس گناہ سے جس کو سوسائٹی پسند نہیں کرتی، جس کو فطرت سلیم رکھنے والا انسان ناپسند کرتا ہے. جھوٹ بولنا کوئی بھی اچھا آدمی پسند نہیں کرے گا، بدتمیزی کرنا، غیبت کرنا. اور تیسری چیز والبغی، ظلم، زیادتی، کسی پہ ہاتھ اٹھانا،
کسی کے سلسلے میں بدزبانی کرنا، ظلم کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں بندوں پر وہ سب باغیون میں آ جاتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وہ نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اچھی زندگی بسر کرو۔ اسی آیت کی وجہ سے علماء نے، میں نے ابھی کچھ نام آپ کے سامنے لیے تھے، اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے مقاصد شریعت پر خوب لکھا، تو انہی اللہ والوں نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، آیت سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بندوں کے لیے نازل فرمائی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 5 مقاصد ہیں، اہم مقصد وہ 5 ہے۔ پہلا مقصد تو ہے دین و ایمان، وہی دین و ایمان ہے جس کے دائرے میں نماز ہے، جس کے دائرے میں حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے جو اعمال بجا لاتا ہے وہ سب اسی ایمان کے دائرے میں آ جانے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز حفظ نفس، نفس کی، انسانی جان کی حفاظت، اسی لیے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے قصاص کا حکم ہے، بہت ساری چیزوں کے احکام ہیں، وہ سارے احکام وہ حفظ نفس کے سلسلے میں آ جائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی جو نسل ہے اس کی حفاظت، اسی لیے نکاح اور نکاح کے سلسلے میں شریعت بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ کیوں؟ نسل خلط ملط نہ ہو، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے اخبارات میں آئے روز یہ سرخی دیکھی ہوگی کہ باہم میاں بیوی میں اعتماد ختم ہو گیا، قتل ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان جب اپنی نسل کے سلسلے میں مشکوک ہو جاتا ہے تو وہ محبتوں کے بجائے نفرتیں بانٹتا ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کیا احکام رکھے؟ مثلا طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات ہو جائے تو اسلام نے، یہ اسلامی شریعت کی خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت میں دنیا کا کوئی قانون شریک نہیں، تنہا یہ اسلام کی شریعت ہے جس پہ اتنی حساسیت ہے کہ عدت کی ایک پیریڈ رکھی گئی۔ عدت کی ایک پیریڈ کیوں ہے؟ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ میں نئی بات کر رہا ہوں، ساری کتابوں میں لکھا رہے گا استبراء الرحم، تاکہ خاتون کا رحم جو ہے پتہ چل جائے خالی ہے، اور وہ پرسکون ہو جائے کہ میرے پچھلے شوہر کے کوئی آثار باقی نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو اس کا نکاح دوسری جگہ ہو جائے، طلاق کے دوسرے تیسرے دن نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ ہوا، اب نئے شوہر کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے تمہارے پرانے شوہر کا بچہ۔ سوچئے کتنی دوریاں ہوں گی، اور 3 افراد بلکہ 2 خاندان ساتھ ساتھ بہت متاثر ہوں گے۔ وہ معصوم بچہ تباہ ہو جائے گا، باپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور عورت وہ پریشان ہو جائے گی، خود باپ مرد پریشان ہو جائے گا، اور پھر مرد کے خاندان والے اور لڑکی کے خاندان والے آپس میں دوریاں ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استبراء رحم کے لیے کہ رحم اس خاتون کا خالی ہے، عدت رکھی، اور 3 جب طہر کے مدتیں گزر جاتی ہے تو صاف سائنٹیفکلی اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ عورت اب فری ہے، کسی بھی شوہر کے ساتھ اب اس کی شادی، مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ نسل کی حفاظت تیسری چیز، اور چوتھی چیز عزت کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی عزتوں کو بھی بہت بڑا مقام دیا ہے، لہذا کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اور عزت پر ہاتھ ڈالنے ہی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں حد قذف ہے، 80 کوڑے لگتے ہیں۔ اتنی اہمیت دی گئی، اتنی اہمیت دی گئی کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے چور کہہ دیا جائے، کسی کو بیٹھے بٹھائے زانی کہہ دیا جائے، کسی کے اوپر بیٹھے بٹھائے الزام لگا دیا جائے، جیسے موجودہ دور کا میڈیا کرتا ہے کہ کسی کو پکڑ لیا، اس کی کردار کشی کر دیا، وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا، بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھ گئی، کہیں کے نہیں رہ گئی، جبکہ ان کے پیچھے فرضی کہانیاں کھڑی کر دی گئی۔ اسلام نہیں پسند کرتا ہے۔ اسلام میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دلیل نہیں لا سکے تو تمہاری پیٹھ پہ کوڑے پڑیں گے، الزام لگا رہے ہو تو ثبوت دو، اگر ثبوت نہیں ہے تو خاموش رہو، الزام نہیں لگا سکتے تم۔ تو عزت اور آبرو کی حفاظت کے بعد 5ویں چیز ہے مال کی بھی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال کو بھی تحفظ دیا، لہذا میرا مال کوئی چوری کر جائے، ہڑپ کر جائے، غصب کر جائے، سارے احکام ہیں۔ چور کے لیے کیا کیا جائے گا، ڈاکو کے لیے کیا کیا جائے گا،
جوا کس کو کہیں گے؟ بے ایمانی سے رقم تو نہیں چلی گئی. سود کس کو کہیں گے؟ دھوکے سے رقم تو نہیں چلی جائے گی. یہ سارے شریعت کے احکام ہیں جن کا تعلق مالیات سے ہے، جس میں مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کا اپنا مال رہے، اس کی اونرشپ رہے اور اس کا تحفظ رہے. یہ 5 تو مقاصد ہے جو پہلا زینہ ہے. ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا جو شریعت کے احکام کا استخراج کرتے ہیں، بہت ٹھیٹ اردو ہو رہی ہے استخراج، میں سمجھتا ہوں شریعت کے احکام کو جو بیان کرتے ہیں، نکالتے ہیں جو دلائل سے، اس عمل کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں. عوام الناس کی مصلحتوں کا خیال رکھنا، عوام الناس کی مصلحتوں کا خیال رکھنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. بلکہ قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا، بہت سے مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو اس حکم کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کو بیان کر دیا. مثلا میں سب سے اہم اور سب سے مشہور حکم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا قتل ہو جائے، اور اسلامی عدالت جو قاتل ہے اس کے پوری طرح چیک کرے گی اور ثبوت مل جانے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. یا اگر مرنے والے کے رشتہ دار معاف کر دے، خون بہا مانگے تو خون بہا دے دیا جائے گا، اور بغیر خون بہا کے معاف کرنا چاہے تو وہ بھی معاف کر دیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تینوں حکم بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے دانشورو، اے عقل مندو، ذرا غور کرو، اس نظام میں تمہارے لیے زندگی ہی زندگی ہے، تمہاری زندگی کا تحفظ ہے. کیا ہو رہا ہے دیکھیے، آپ اپنے شہر کو دیکھیے، زیادہ بڑا تجزیہ کرنے اور پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں. چھوٹے بچے کو ایک 15-16 سال کے نونہال سے لڑکے کو قتل کر دیا چند پیسوں کے عوض. خواہش تھی ایک دل میں کسی نوجوان کی کہ اس کے پاس دولت ہے، وہ سینما بنائے، تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے ایک جان لے لی. اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ اس ملک میں یہ قانون ہے کہ مجرم کا جرم جب ثابت ہو جائے گا تو میری بھی گردن کٹے گی، زندگی میں وہ نہیں سوچتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس کے قتل کا سوچنے کے سلسلے میں، جان نکل جاتی، پیروں تلے زمین نکل جاتی. لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ 15-16 مہینے کاروائی چلے گی، اس کے بعد میرا ایڈوکیٹ 1,00,000 1,50,000 روپے کے بعد مجھے پھر گھر لے آئے گا، لہذا قتل کرنا آسان ہو گیا. قتل کرنا آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اتنے سخت احکام نازل فرمائے، اتنے سخت احکام نازل فرمائے کہ 99% قتل ختم ہو جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ NRI ہوں گے، سعودی عرب جا کر آئے ہوں گے، وہاں جانتے ہیں قتل کا ریشیو کتنا کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس اگر روزانہ 2 اور 3 ہے تو ان کے پاس مہینے میں 1 یا 2 ہے. یہ ترتیب ہے یا یہ ریشیو ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے سلسلے میں بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس میں انسانی زندگی ہے. اور کیا فرمایا؟ اور یہ فرمایا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جو شخص ایک کو قتل کر سکتا ہے پورے انسانوں کو قتل کر سکتا ہے. وہ آدم خور بن گیا، کسی پر بھی وہ حملہ کر سکتا ہے. لہذا اس کو ختم کر دو تو انسانی زندگی کو تحفظ ملے گا، انسانی جانوں کو سیکیورٹی ملے گی. یہ ہے وہ مقاصد جس کا اشارہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا. مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سفر میں ہیں، پانی نہیں ہے تمہارے پاس، قحط پڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے بھی تو بس پینے بھر کا ہے، بیمار ہو، پانی کے استعمال سے مزید بیمار اور خطرناک مرض ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ ایسی صورت میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. تو پاک مٹی سے ایک مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مارو، پورے منہ پہ پھیر لو، دوسری مرتبہ اور پہلے سیدھے ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پہ تیمم کی جو ترتیب ہے وہ دیکھ لیجیے آپ فقہ کی کتابوں میں. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر مشقت کو پسند نہیں کرتا، تنگی کو پسند نہیں کرتا، آسانی تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کے سلسلے میں فرمایا جب قضا ہو جائے تو
تو ان کو پھر دوبارہ دوسرے زمانے میں تم رکھ لو. کیوں؟ ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ تم کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تم کو مصیبت میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے مقاصد کی طرف بعض مقاصد، پورے مقاصد نہیں، بعض مقاصد کی طرف قرآن پاک میں خود اشارہ فرمایا. اسی لیے ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا شریعت کے احکام کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصلحتیں ہوں گی، ان مصلحتوں کے لیے 3 شرطیں ہوں گی. ان مصلحتوں کے لیے 3 شرطیں ہوں گی. شرط نمبر 1، مصلحت شخصی نہ ہو، اجتماعی ہو، ورنہ تو ہر صاحب اپنے اعتبار سے فتوے لینے کی کوشش کریں گے. اجتماعی مصلحت، پورے انسانوں کی مصلحت ہو، بھلائی ہو. نمبر 2، مصلحت حقیقی ہو، فرضی نہ ہو. سمجھ لیا ہم نے ذہن میں یہ ہے مصلحت، یہ پریشانی ہے، اس کو ہٹاؤ، اس حکم کو دور کرو، نہیں، فرضی قسم کی نہ ہو بلکہ حقیقت میں مصلحت ہو. نمبر 3، وہ ایسی مصلحت ہو کہ اس کے خلاف شریعت میں کوئی حکم نہ ہو. شریعت میں اگر کہیں ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ اس میں تم کو نقصان ہے، تم کو یہ کرنا ہوگا، تب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس حکم کو وہ جیسا رہے گا ویسے ہی بیان کیا جائے گا. لہذا یہ 3 شرطوں کے بعد یہ کہا کہ ان مصلحتوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، دین کا اور شریعت کا ان کو سورس سمجھا جائے گا، اور ان کو قانونی اور شرعی نام دیا مصالح مرسلہ. مرسلہ اس لیے کہ شرطیں لگائی گئی ہیں، اسی لیے لفظ کا استعمال ہوا. یہ مصالح مرسلہ، یہ جو مصادر ہے شریعت اسلامی کے، جو مآخذ ہیں، ان میں بہت اہم ہیں. اور انہی مصلحتوں کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ جو لامتناہی قسم کے نہ ختم ہونے والے روز مرہ میں نئے مسائل جو پیش آتے رہتے ہیں، ان کا حل نکلنا آسان ہو گیا. ان مقاصد کی روشنی میں علماء غور کرتے ہیں. لہذا انہی مقاصد کی روشنی میں غور کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ کے علماء فتویٰ دیتے ہیں. بہت سی مثال، سینکڑوں، ان کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لین دین جو بھی ہوتی تھی سونے اور چاندی سے ہوتی تھی. تیسری شکل نہیں تھی. لین دین کی جائز اور رواں شکلیں جو صحابہ کے دور میں بھی رہی، حضور کے دور میں بھی رہی، وہ ہے یا تو درہم یا دینار. دینار سرخ ہوتا تھا سونے کا، درہم سفید ہوتا تھا چاندی کا. لیکن زمانہ ترقی کر گیا. زمانہ جب ترقی کر گیا تو پھر یہ کاغذ کی نوٹیں آ گئی. اب کاغذ کی نوٹوں کو شروع میں ذرا علماء گھبرا گئے کہ ان سے لین دین ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. مصالح مرسلہ کی بنیاد پہ فتویٰ دیا گیا سونے اور چاندی کے بدل میں آپ لین دین کیجئے، کوئی حرج نہیں. اگر یہ فتویٰ دے دیا جاتا یہ ناقابل قبول ہے تو کتنا انسان مشقت میں پڑ گیا ہوتا. اب آپ سوچئے کتنی مصیبت ہو جاتی انسان کو. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، ATM کارڈ کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں اور ان کے جواز کا فتویٰ آتا جا رہا ہے. کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عوام الناس کی مصلحت ہے، عمومی مصلحت ہے، بھلائی ہے. لہذا عمومی بھلائی کے مد نظر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ انداز آپ اپنا سکتے ہیں. میں سب سے زیادہ آسان شکل بیان کر رہا ہوں، اور بہت سارے مسائل اور ان کے احکام ہیں. اب جو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عمومی ہونے کے باوجود شریعت کی مخالف ہونے کی وجہ سے، اسلام کے مزاج کی مخالفت ہونے کی وجہ سے، قرآن پاک کے نصوص کھلے ہوئے احکام کی مخالفت ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں اختیار کیا جائے گا. جیسے سود بہت عام ہو گیا. لہذا اب عوام کی مصلحت یہ ہے کہ سود کو جائز کر دیا جائے. یہ کوئی فقی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا اس کو حرام. کہا کہ اس کو تم کسی طرح استعمال نہیں کر سکتے. جب استعمال کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لو گے. لہذا آپ کوئی فقی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ سود حلال ہے. تو مصالح مرسلہ وہ ہے جو جس کی مخالفت میں یا جس کی رد میں نصوص سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، جو عمومی ہو، عوامی ہو، شخصی نہ ہو، جو حقیقی ہو، فرضی نہ ہو. تو ایسی مصلحتوں کی شریعت سازی میں پوری رعایت کی جاتی ہے اور پھر شریعت میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر عام عوام کے لیے مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اسی لیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے فتوے دیے جاتے ہیں. یہ ہے شریعت کا ایک خاص ماخذ، ایک خاص مصدر، ایک خاص سورس
جس کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور بہت بکثرت مثالیں ہیں، سینکڑوں احکام اسی وجہ سے حل ہوتے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آرڈر کا مزاج نہیں تھا. آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز پسند آ گئی، کچھ قیمت ہم دے کر باقی قیمت کا ہم وعدہ کر کے آرڈر دیتے ہیں. کپڑوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، کتنی چیزوں میں آرڈر دیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا آرڈر دینے کا مزاج، لیکن یہ جائز ہے. کیوں؟ عوامی مصلحت کہتی ہے جائز ہونا چاہیے، عوامی ضرورت کہتی ہے یہ جائز ہونا چاہیے، ورنہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے جو چیز معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اس کی خرید فروخت نہ کرو. لیکن اس کو معدوم میں علماء نے نہیں لیا. اس کے بعد میں کہا کہ اس کے مشابہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جائز ہے، دیا جا سکتا ہے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے سفر کے احکام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی مالی لین دین کی شکلیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انڈسٹری کی اور کھیتی کی بہت ساری نظیریں موجود نہیں تھی، جو بعد میں دھیرے 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 ابھرتی چلی گئی، ہمارے اور آپ کے سامنے آتی چلی گئی. اور علماء نے اس پر مختلف قسم کے فتوے دیے، اور وہ فتووں کی بنیاد کیا رہی؟ وہ مصالح مرسلہ کہ شریعت نے جن 5 مقاصد کو طے کیا ہے، ان مقاصد کی وجہ سے انسانیت کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے، انسان کی نماز کو تو نہیں نقصان پہنچ رہا ہے، انسان کے مال کو تو نہیں نقصان پہنچ رہا ہے، انسان کی عزت کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، انسان کی آل اولاد کو تو نہیں نقصان پہنچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ دیکھتے ہوئے یہ فتوے دیے جاتے ہیں اور شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، جس کو ہم مد نظر رکھیں اور اس پر لکھی جانے والی کتابوں کا مطالعہ کریں. حجت اللہ تو ایسی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے الموافقات، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا، یا کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن یہ بہت اچھی کتابیں ہیں جو شریعت سازی کے اس موقف کو اجاگر کرتی ہیں. میں مطالعے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. دیکھیے آسان تک بول سکتے ہیں نہیں انشاءاللہ، اگر کوئی سوال ہو، ورنہ پھر انشاءاللہ مجھے بھی آگے جانا ہے ذرا. ہاں جی. الحلال والحرام، جی جی کتاب اچھی ہے، اس اعتراف کے ساتھ کہ ہر مصنف، ہر مفکر کی باتوں سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. عمومی طور پہ کتاب بہت اچھی ہے، جامع ہے، اور جدید جو مسائل ہیں جس میں نئی نسلیں بہت پریشان ہو رہی ہیں، ان کا حل نکالنے کی انہوں نے کوشش کی. جی موجودہ برننگ سبجیکٹ چل رہا ہے، ماں کی عبادت کرنے کی خاص بات نہیں، ماں کی عبادت کی جاتی ہے، صوفیزم وہابیزم کا اسلام برننگ سبجیکٹ چل رہا ہے. اس سبجیکٹ کے اوپر فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو خود اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اعلان ہے. نہیں، اسلامی قانون اگر نہیں ہے وہاں پر تو کوئی سزا نہیں. اسلامی قانون ہو تو اس کو قصاص کا یا خون بہا کا جو بھی ہوگا مسئلہ. جب قانون نہیں ہے اسلامی تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کا بدلہ نہیں لیا گیا، مصلحت کہا گیا، حضرت علی نے مصلحت کہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کے خاتموں سے بدلہ نہیں لیا. کیا یہ مصلحت تھی؟ اردو کی مصلحت تھی، ہے عربی والی نہیں. ابھی جو جس پہ میری گفتگو ہوئی وہ نہیں. اردو کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابھی جب تک کہ حالات قابو میں نہ آئے، مجرموں کو پکڑ کے کیسے سولی پہ چڑھایا جا سکتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، کیونکہ قتل میں ایک شخص ملوث نہیں تھا، ایک بڑا گروپ تھا شورش کرنے والا جو حملہ آور ہوا تھا. لہذا ان کو پکڑنے کے لیے قوت نافذہ چاہیے تھی، وہ بھی نہیں مل رہی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، تو حضرت علی کیسے نفاذ کر سکتے تھے. یہ ہوا مسئلہ. آپ مطمئن ہو گئے؟ اذان ہو گئی. اللہم لک الحمد. لائف انشورنس کے سلسلے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. گاڑیوں، دکانوں اور دیگر جو
مختلف قسم کے انشورنس ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں علماء نے فتویٰ دیا ہے، مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، ہیلتھ لائف ہی کا ایک جز ہے وہ۔ پھر بھی آپ لکھ کے فتویٰ لے لیجئے، آپ یہ ایسے مسئلے ہیں صرف زبانی مت حل کیا کیجئے، یہ تحریر بنائیے، ہیلتھ انشورنس کس کو کہتے ہیں پوری تفصیل آپ دارالفتاء میں جائیے، ان کو لکھ کے دیجئے، ریٹرن جو جواب ہوتے ہیں وہ معتبر ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم لوگ کیا ہے، ہم فتویٰ بیان کر سکتے ہیں، کسی مفتی کا فتویٰ ہم فتویٰ دے نہیں سکتے، فتویٰ دینے کے لیے بہت ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے دارالفتاء میں جا کے آپ یہ مسئلہ پوچھ لیجئے، یا اگر آپ تحریر مجھے دیں تو میں بھیجواؤں گا کسی سے دارالفتاء کو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔